آل سہور جنت البقیع کی تعمیر کرو، جنت البقیع کی تعمیر کرو۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے بی بی۔ نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے بی بی۔ تربت ہے تیری دھوپ میں، ہم زندہ ہیں بی بی۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے بیان کا آغاز کروں، بہت تقاریر میں نے سنی، عزت مآب علماء اکرام، عزت مآب ذاکرین حضرات، ممبر آف پارلیمنٹ جناب رولہ صاحب، ایک اور سیاسی شخصیت محترمہ عشرت صاحبہ جو اندراپورم سے تشریف فرما ہے، میں ان کی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ میری آواز پر اتنی دور سے وہ جنتر منتر پر آئیں۔ اور اس کے علاوہ شیعہ سنی فرنٹ کے تمام اراکین، خصوصی طور پر میرے چھوٹے بھائی چھمن صاحب، جن کا میرے دونوں بہن بھائیوں کا ساتھ بہت پرانا اس مسئلے کو لے کر ہے۔ واجب الاحترام تمام سامعین اکرام، تمام میڈیا کے لوگ، تمام چینلز کے لوگ، میرے تمام بھائی اور میری بہنوں، میں آپ کے روبرو ہوں۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، لیکن مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا، ہم کم وقت میں ادھوری بات کو کہہ کر اگر چلے جائیں تو نہ سننے والوں کو یہ پتا ہوگا کہ ہم کیوں آئے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم جمع کیوں ہوئے تھے۔ تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ چاہوں گی کہ میں اتنا کم وقت تو نہیں لوں گی کہ جتنے لوگ لے رہے ہیں، مجھے وقت چاہیے۔ میں میڈیا کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کیوں آئے ہیں، میں ان تمام چینلز کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے تب تک ہمارا مقصد چاروں طرف پھیل نہیں سکتا ہے۔ مجھے یہ حق نہیں کہ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کروں جو اس احتجاج میں شرکت کے لیے آئے ہیں، مگر بہرکیف میں قدر دانی ضرور کرتی ہوں کہ تمام حضرات کی جو تشریف فرما ہے۔ اسلام کی کامیابی کا صحرا دو طرح کے لوگوں کے سر جاتا ہے، ایک وہ لوگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی۔ یہاں پر بھی لوگ الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے ہیں جن کو شیعہ سنی فرنٹ کے بینر نے اپنے نیچے پناہ دے کر حق ادا کیا ہے، میں ان کے بے انتہا شکر گزار ہوں۔ کوئی بھی مسلمان اس احتجاج یا اس پروٹیسٹ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، یا کسی بھی دوسرے احتجاج سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ احتجاج صرف احتجاج نہیں بلکہ یہ ہماری شرعی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ میں بہت آسان لینگویج اپنے کر رہی ہوں تاکہ میرے یہ میڈیا کے لوگ جو یہاں پر ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ، یہ کھڑی ہوئی ایڈمنسٹریشن کی یہ فوج، یہ پولیس والے، یہ سب میری باتوں کو، میرے لفظوں کو بخوبی سمجھ سکے اور ہمارے آنے کا مقصد ان تمام لوگوں کے ذہنوں تک جا سکے اور یہ بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ کہنے کو دل چاہتا ہے اور آئیے میں کہہ ہی دوں، یہ نہ انہدام کا مسئلہ ہے، نہ یہ تعمیر کا مسئلہ ہے، نہ ترتیب کا مسئلہ ہے، نہ تشکیل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو صرف حق کو پہچاننے کا۔ بہت توجہ چاہوں گی، اگر زندہ رہنا ہے تو ہر دور میں حق کو پہچانوانا ہوگا، اور حق کو پہچانوانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حق کو پہچانا جائے۔ اگر حق نہیں پہچانا جائے گا تو ہم کیا پہچانوا سکتے ہیں اور کیا ہی حق کو منوا سکتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کا حل اگر روٹ کاز پر نظر ڈالو تو مسئلے کا حل ہو جائے گا، لیکن اگر نگاہیں
किसी सानही की पाबंद हो जाए। 1925 1925 1925 ये मसले का हल नहीं है। मसला यहां से शुरू नहीं होता। सारे वसाइल मुहैया है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मौजूद है। कब से ये बाजार गर है। ये बाजार जहल का बाजार नहीं, ये बाजार जहल का बाजार है, ये बाजार इल्म का बाजार नहीं है। और इसके अलावा मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, ये मेरी शहजादी का एहसान है। मैं तमाम चैनल वालों से कहना चाहूंगी, शहजादी से मुराद मेरी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती दुख्तर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कि ये उस शहजादी का एहसान है कि इन एलिमेंट्स को उन्होंने पहले ही दिन पहचानवा दिया था। बहुत तवज्जो के साथ थोड़ी सी तारीख मैंने बिल्कुल हलक हट के ली है। अव्वल दिन अजब अंदाज से गफलत में पड़े हुक्मरानों को शहजादी ने झंझोड़ा, और ऐसा झंझोड़ा फातिमा का वो अंदाज था कि कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया कि सारी जिंदगी कटहरे में खड़े रहोगे, मसनद पर बैठने नहीं दूंगी। बहुत तवज्जो चाहूंगी, हम शहजादी की कनीज़े हैं। मैं तादाद पर नहीं जाती कि तादाद कम है, ना मैं खवातीन की तादाद पर जाऊंगी, ना मैं आप हज़रात की तादाद पर जाऊंगी, बल्कि तारीख गवाह है जहां तादाद कम रही है वही जीत हुई है। करबला इसकी नजीर है। अगर आप देखें तो करबला में चंद लोग थे, लेकिन आज करबला पूरी दुनिया पर मुसल्लत है। शाम इसकी नजीर है, कूफे का बाजार इसकी नजीर है, जहां अली की बेटी ज़ैनब ने अपने खुतबों से कूफे के बाजार को हिलाने के बाद शहादत हुसैन के मकसद को पहचानवाया था। बहुत तवज्जो के साथ ये कटहरे में आज शहजादी ने लाकर खड़ा कर दिया। जवाब नहीं है, ये एहतजाज जो है ये सवाल ही तो है। बहुत तवज्जो, यानी शुरू में शहजादी ने सवाल किया, आज हम ये एहतजाज कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है कि ये इन्हिदाम क्यों हुआ। बहुत तवज्जो, मैं कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रही, हकाइक पर मबनी गुफ्तगू। दुनिया कहती है, एक ही सवाल का जवाब मांग रही है। क्या कहा शहजादी ने? जब शहजादी आई है, हक को पहचानवाया है, तो शहजादी ने क्या कहा है कि अल्लाह से डरो, खौफ खुदा पेशे नजर रहे, तुम खुदा को भुलाए हुए हो। जिनके अकीदे तौहीद पर रसूल की बेटी मोहर सख्त ना करे, अब उनके दूसरे अकाईद का मुझे नहीं मालूम कि वो क्या होंगे। बहुत तवज्जो चाहूंगी, साहिबान इल्म यहाँ मौजूद है, उलमाए इकराम मौजूद है। मैं तो बहुत छोटी सी एक तालिबा हूँ। फातिमा ज़हरा ने अपने खुतबे में एक आयत में कई आयतें पढ़ी थी। क्या इसलिए पढ़ी थी कि कुरान उनके बाबा पर नाजिल उतर हुआ था, उनके बाबा पर उतरा था? एक नारा सलवात आप हज़रात बोले। इससे बेहतर सलवात। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। इसको दे दो नारे हैदरी, लेडीज को दे दो सीटें। बस मैं अपने सिलसिले को फिर शुरू कर रही हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब खुतबा पढ़ा था, उस खुतबे में जनाब फातिमा ज़हरा ने कई आयतें पढ़ी थी। इसलिए नहीं कि ये मेरे बाबा के कल्ब पर उतरा है, नहीं, बल्कि फातिमा ज़हरा मुअल्लिमा है, मुहद्दिसा है। मुहद्दिसा कौन? कि जिनको मुसलसल इशारे मिलते रहते हो। बहुत तवज्जो चाहूंगी, जिनको गैब पर मुतला किया जाता हो उसे कहते हैं मुहद्दिसा। अब ऐसे का जिक्र करने और ऐसे के लिए एहतजाज करने को मेरी जबान, मेरे पैरों, मेरे लबों को मोहलत मिल रही है। या जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आए हैं परेशानियों और रुकावटों के बावजूद,
وہ یہاں اس احتجاج میں شامل ہوئے تو یقین مانیے شفاعت تو یہی چھپی ہوئی ہے. بہت توجہ کے ساتھ ہم شفاعت کو تلاش کریں، شفاعت تو یہی چھپی ہوئی ہے. اسی میں آپ شفاعت کے منتظر ہیں، ہم اختیار کر چکے ہیں. 1925 کا یہ انہدام، یہ جنت البقیع ایک عالمی سازش کا حصہ ہے. میں پھر ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہوں گی، میرا علم بہت کم ہے. یہاں علماء کرام بھی ہیں، ذاکرین حضرات بھی ہیں، دانشوران بھی ہیں، میرے بڑے بھائی ازیر رضا زیدی صاحب بھی ہیں، میرے چھوٹے بھائی جماعت چھمن صاحب بھی، میرے بھتیجے بھی، یعنی بہت لوگ یہاں سب موجود ہیں. میں ان سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس کیوں منایا جاتا ہے؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیجیے. یوم قدس کا تعلق کیا ہے؟ کیوں یوم قدس منایا جاتا ہے؟ مان لیجئے 1925 کا یہ انہدام جنت البقیع ایک عالمی سازش کا حصہ ہے. عثمانی طاقت کو دو قبیلوں کے ساتھ مل کر ختم کرنا اور پھر حجاز کا علاقہ آل سعود کو دینا، یہ ایک حکمت تھی. کیونکہ یہ نظریات میں سخت تھا. آل سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آل سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آل سعود مرد آباد. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا. یزیدیت مرد آباد، یزیدیت، 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 حسینیت، حسینیت، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، ہندوستان، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. یہ آل سعود کو دینا یہ ایک حکمت تھی، کیونکہ یہ نظریات میں سخت تھے جن کے ذریعے دیگر طاقتیں مسلمانوں کو آسانی سے بانٹ سکے، اور یہ کام ہوا. 1925 میں انہدام جنت البقیع 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں، شہداء احد کی قبریں، خود رسول کے بیٹے کی قبر، 5 اماموں کی قبریں، جناب ام البنین کی قبر، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر، جناب عاتقہ کی قبر، جناب آصفہ کی قبر، یہ سب یہاں موجود جنت البقیع میں موجود. ضمیر فروشی اور دین فروشی کا بازار ہر دور میں گرم رہا ہے. کل بھی ضمیر فروش اور دین فروش لوگ موجود تھے، اور آج بھی ضمیر فروش لوگ اور دین فروش لوگ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سعودی دنیا کا پہلا ملک ہے جو اپنے ملک کے کلچر کو سنبھال کر نہیں رکھ سکا، لیکن یہ پہلا ملک جس نے ان کے آثار کو ختم کر دیا. لیکن ایک یادگار ہے جس کو اس نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا. یہاں تقریریں میں نے بہت سنی، لیکن آج مجھے یہ پوائنٹ یاد آ گیا تو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. کیا اس مجمع میں بتائے گا مجھے کوئی کہ وہ کون سی یادگار ہے جس کو آج بھی سعودی برقرار رکھے، آل سعود برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ اور وہ یادگار جسے اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کیسے لگاتا؟ وہ اس کے مائی باپ کا چیز ہے، اور وہ چیز ہے خیبر. بہت توجہ کے ساتھ، آج تک خیبر کو آل سعود نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، کیونکہ وہ اس کے ابا جان کا ہے. ان کی سرپرستی میں آل سعود کے سارے کام انجام ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس وہابی گروہ نے یہی نہیں کہ جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، بلکہ یہ نجف اشرف بھی گئے، کربلا پر بھی چڑھائی کی،
جہاں غیرتدار عوام نے ان کا مقابلہ کیا، انہدام جنت البقیع کے خلاف احتجاج کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے اور ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر کا راستہ اس وقت تک ہموار نہیں ہو سکتا جب تک صہیونیت کے جنگل سے بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے۔ میری یہ اسٹڈی اور میری یہ معلومات اس فائل پر آ کر مکمل ہو گئی۔ یہ سب کڑیاں ہیں، منظر نامے کو غور سے دیکھو۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ مودت کا اظہار کرو۔ اظہار محبت ہی اظہار مودت ہے، اور اظہار خرچہ چاہتا ہے، کبھی پیسے کا خرچہ، کبھی وقت کا خرچہ، کبھی جان کا خرچہ۔ آج جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ وقت کا خرچہ ہے۔ آج جو ہم اس احتجاج میں شامل ہے یہ ہمارے وقت کا خرچہ ہے۔ ہمیں وقت دینا ہے۔ اٹھو موسوی طاقت کے ساتھ۔ آپ کا امام خاموش نہیں ہے، آپ کا امام خاموش نہیں ہے۔ بس میں نے مختصر کیا، مجھے اشارہ مل رہا ہے، لیکن میں اپنے جذبات کو اگر نہیں کہہ پاؤں گی تو میں سمجھوں گی کہ میرا یہاں جنتر منتر بنانا بالکل بیکار ہوا ہے۔ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما ہمارے مرجع کے ساتھ ہے۔ امام کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، نہ اول امام خاموش بیٹھا، نہ ہمارا آج کا امام خاموش ہے، بلکہ میرا تمام ذاکرین حضرات سے یہ میری دستبستہ گزارش ہے کہ آپ اپنی مجالسوں میں، اپنے بیان میں یہ نہ پڑھا کریں کہ علی 25 سال خاموش رہا۔ کیا کوئی امام ایک لمحے کے لیے بھی خاموش رہ سکتا ہے؟ مجھے جواب دیجئے اس کا۔ اس لیے کہ 25 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ اگر امام خاموش ہوتا نام ذہنوں سے مٹ جاتا، لوگ بھول جاتے۔ نہیں، علی خاموش نہیں تھا۔ 25 سال کے بعد ظاہری خلافت کے آنے پر تمام جمہور کی مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا بتا رہا ہے کہ علی خاموش نہیں تھا، بلکہ علی ان سالوں میں حکومت اسلامیہ کا مقدمہ تیار کر رہا تھا۔ آج کا علی بھی خاموش ہے، آپ کے ساتھ خاموش نہیں ہے۔ آج کا علی بھی خاموش نہیں ہے، آپ کے ساتھ پشت پناہی ہے۔ حق کا پرچم لے کر آگے بڑھو، امام زمانہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے آل سعود سن لو، جنت البقیع تو مٹی کا نشان ہے، اصل قبر تو ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے قلوب میں ہے۔ کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے۔ آپ کے کاموں کی اگر مخالفت ہو رہی ہے تو آپ حق پر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جلسے کرو، زیادہ سے زیادہ مجلسیں کرو، زیادہ سے زیادہ ریلیاں کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرو۔ جتنا دشمن گھبرائے گا اتنا سمجھ لینا کہ تم حق پر ہو اور حق بول رہے ہو۔ جنت البقیع کے ذریعے ہماری عزت، محبت کو للکارا گیا۔ وہ ہمارے وجود کو ماریں گے، ہم ان کے نظریات کو ختم کریں گے۔ وہ ہمارے وجود کو ماریں گے، ہم ان کے نظریات کو ماریں گے، اور ان کے نظریات کی موت یہ ہماری مجلس ہے، یہ ہمارے جلسے اور یہ ہمارا ذکر اہل بیت ہے۔ ہم جڑ تلاش کریں۔ آل سعود ایک معمولی شاخ ہے، ایک شاخ کاٹ دیں گے دوسری آ جائے گی، اس لیے شاخ کو مت کاٹو۔ یہاں تو حال یہ ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو ہمیں شاخ کو نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں جڑ کو تلاش کرنا ہے۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، بات تو بہت کچھ کہنے کو تھی لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گی، ہمارا یہ احتجاج جو انہدام جنت البقیع کے موقع پر ہے، خدا کرے پروردگار عالم ہمارا یہ آخری احتجاج ہو، اور اس کا واحد اور واحد حل مجھے اب یہ نظر آتا ہے، ہماری طاقتیں مولا آپ سے ہیں۔ آپ پردہ غیب میں ہیں، آپ ہماری طاقت ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام اب جلد از جلد پردہ غیب سے آئے، اور آنے کے بعد یقین مانیے میری تمام بھائی اور
اور میری یہ تمام بہنیں جو اس احتجاج میں موجود ہیں، آپ یقین مانیے اللہ کی نظر میں کون سا نقطہ کس کو اللہ کو کب پسند آ جائے، آپ کا احتجاج میں آنا میرے اللہ کو اتنا پسند آئے کہ جب ظہور امام زمانہ ہو تو آپ ان کے انصاروں میں سب سے آگے آگے رہے، اس لیے کہ میرا امام سب سے پہلے مدینہ جائے گا، جنت البقیع جائے گا اور اپنی جد ماجدہ کا انتقام لے گا۔ بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، والسلام، خدا حافظ۔